بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ محرم الحرام کی مناسبت سے نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس اہم پیغام میں آپ احباب کے سامنے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ان اہم خطبات کے چند اہم اقتباسات پیش کیے جائیں گے، اور یہ تمام اقتباسات اہل تشیع کی معتبر ترین کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ آپ کے ساتھ ذکر کیے جائیں گے، جن میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قاتلین کی نشاندہی فرمائی ہے اور ان کے ناموں کو ذکر کیا ہے جو خطوط لکھ لکھ کر کوفہ آنے پر مجبور کر رہے تھے، اور جن کے کہنے پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ تشریف لے کر گئے، اور آخر میں 10 محرم کے دن شہید ہونے سے پہلے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اہم خطبہ ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس لیے پیغام کو آخر تک مکمل ضرور سنیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ قاتلین حسین کون ہیں اور انہوں نے کس بے دردی کے ساتھ تمام اہل بیت اور مقدس ہستیوں کو شہید کیا، اور تاریخ کی سب سے بدترین توہین رسالت کربلا کے میدان میں ہوئی کہ اس مبارک گلے کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے بے دردی سے کاٹ کر شہید کر دیا گیا۔ اس لیے مفاد عامہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر دوست احباب کے ساتھ بھی پیغام کو ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالی شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو قبول فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو شہادت کے عظیم مقاصد پورا کرنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ چنانچہ شیعہ کی معتبر کتاب خلاصۃ المصائب کے صفحہ 148 میں لکھا ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سرکردہ لوگوں کو جنہوں نے خطوط لکھ کر آنے پر مجبور کیا تھا کوفہ میں، فرماتے ہیں، اے شیس بن ربعی، اے حجاز بن الحجز، اے قیس، اے زید بن الحرث، کیا تم نے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک گئے ہیں، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی ہے، نہریں ابل پڑی ہیں، آپ اگر تشریف لائیں گے تو آپ اپنی فوج جرار کے پاس آئیں گے، اس لیے جلدی آئیے۔ اسی طرح شیعہ کی معتبر ترین کتاب جلاء العیون کی جلد نمبر 2 صفحہ 182 میں، جو کہ مطبوعہ لاہور کی، لکھا ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، تم پر اور تمہارے ارادے پر لعنت ہو، اے بے وفایان، جفاکار غدارو، تم پر وائے ہو، تم نے ہنگامہ اضطراب برپا کیا، اور جب ہم تمہارے کہنے کو مان کر یہاں آئے تمہاری مدد اور ہدایت کے لیے تو تم نے اپنی تلواریں ہمارے اوپر ہی تان لیں، اور تم نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ یاوری اور مددگاری کی اور اپنے دوستوں سے دستبردار ہو گئے۔ اسی طرح خلاصۃ المصائب کے ہی صفحہ 149 میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جنہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سے پہلے کوفہ بھیج کر یہ معلومات کے لیے حکم دیا تھا کہ وہاں کے حالات سے آگاہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں تاکہ ہم بھی وہاں آ سکیں، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے
تو اہل کوفہ نے بہت اچھا استقبال کیا اور انہیں یہ احساس دلایا کہ واقعی جیسا انہیں کہا گیا ہے حالات ویسے ہی ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا اور خط لے کر آنے والا وہاں سے روانہ ہو گیا تو ان ظالموں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور جب یہ خبر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے شیعوں نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ اسی طرح اگلا جو اہم خطبہ ہے جو شہادت کے دن یعنی 10 محرم کے روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ذرا دل تھام کر سنیے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے چند لمحات پہلے ارشاد فرماتے ہیں اپنے خطبے میں کہ اے اہل کوفہ تم پر افسوس ہو، کیا تم بھول گئے اپنے ان خطوں کو جو تم نے لکھے تھے اور اپنے ان وعدوں کو جو تم نے کیے تھے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرایا تھا اور تم نے اپنے خطوں میں لکھا تھا کہ اہل بیت تشریف لائیں، ہم ان کی مدد اور ان کی پیروی میں جانیں تک فدا کر دیں گے۔ لیکن جب اہل بیت تمہارے پاس تشریف لائے ہیں تو تم ہمیں ابن زیاد کے حوالے کر رہے ہو اور تم ان پر دریائے فرات کا پانی بند کر رہے ہو۔ واقعی تم اپنے نبی کے برے اخلاف ہو، اور اس لیے کہ تم نے ان کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں سیراب نہ کرے، یعنی تمہیں پانی نہ دے۔ یہ تمام باتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ شہادت میں وہی لوگ ملوث تھے جنہوں نے خطوط لکھ کر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے پر مجبور کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام کرداروں کی نشاندہی فرمائی جو آپ کے قتل میں ملوث تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید کربلا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات بلند فرمائے، ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہدائے اسلام کے اور شہدائے کربلا کے درجات کو بلند فرماتے ہوئے امت مسلمہ کو ان تمام شہدائے اسلام اور شہدائے کربلا کی قربانیوں کے مقاصد کو پورا کرنے کی ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی سربلندی اور بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور قاتلین حسین کو عبرت کا مقام بنائے اور ان کی ذریت کو ہدایت عطا فرمائے، اور قاتلین حسین کی ذریت اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خصوصاً وطن عزیز کو پاک فرمائے اور امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور ہم سب کو شہدائے اسلام اور شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ مفاد عامہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر ان تمام پیغامات کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔